بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 10 سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. کل ہم نے چیپٹر نمبر 10 A Mild Attack of Locusts کے فرسٹ 2 پیراگرافس پڑھے تھے، جس میں تھا یہ کہ ٹڈیاں آ کے حملہ آور ہوئیں. دور سے ہی نظر آ گیا پہاڑ کے اوپر سے ایک جو ہے ہوا میں یا ہوا کی ایک بری سی لکیر نظر آ رہی تھی، پٹی نظر آ رہی تھی. تو گھر میں پتہ چل گیا ذمہ دار گھرانہ ہے جو مارگریٹ کا گھر ہے، اسٹیفن اور جو ہے ریچرڈ وہاں کے بڑے ہیں. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ٹڈیاں آنے لگی ہیں. نوکروں کو، ملازموں کو بلایا گیا، کسانوں کو بلایا گیا، ہل والی گھنٹی بجا کے کسانوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ملازم ہے اس نے برتن وغیرہ بھی اکٹھے کر لیے تاکہ ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے جو شور وغیرہ مچایا جائے گا. اور سارے پھر زمینوں کی طرف بھاگ گئے. مارگریٹ گھر پہ رہ گئی، اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ جیسے ایک اونچا گھر ہوتا ہے زمین داروں کا جس سے زمینیں وغیرہ نظر آتی ہیں، تو یہاں سے مارگریٹ اب کھڑی ہو کے سارا کچھ دیکھتی رہے گی، اور اسی کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے، اسی کے تھرو ہی رائٹر نے جو ہے وہ سٹوری کو تھوڑا انفولڈ کرنا ہے. تو کہتے کہ نیکسٹ دیکھیں تھرڈ پیراگراف کے اینڈ آف دے رین اگین، اور وہ دوبارہ باہر بھاگ گئے. آف باہر، دے رین اگین وہ دوبارہ باہر بھاگ گئے، اور وہ دوبارہ باہر بھاگ گئے. آف بھاگ گئے یعنی باہر بھاگ گئے. دا ٹو وائٹ مین ود دیم، دو گورے آدمی بھی ان کے ساتھ تھے. گورے آدمی سے مراد وہاں پہ محکمہ زراعت کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ مدد کے لیے جو فصلوں کے بارے میں مشورے دیتے ہیں، یہ گاؤں میں فارمز وغیرہ میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی آ گئے وہاں پہ. تو آ چکے تھے تو لہٰذا وہ بھی اب ان کے ساتھ بھاگ گئے. سارے لوگ باہر بھاگے. آف دے رین اگین، وہ دوبارہ باہر کی طرف بھاگ گئے. دا ٹو وائٹ مین ود دیم، دو گورے آدمی بھی ان کے ساتھ تھے. اینڈ ان اے فیو منٹس، اور پھر چند منٹس میں مارگریٹ could see، مارگریٹ دیکھ سکتی تھی the smoke of fires، the smoke of fires، آگ کے دھوئیں کو، rising اٹھتے ہوئے، from all around the farmlands، تمام زرعی زمینوں کے گرد سے. all around گرد سے، from the farmlands زرعی زمینوں کے. and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmlands، اور چند ہی منٹس میں مارگریٹ تمام زرعی زمینوں کے ارد گرد سے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے یا آگ کے دھوئیں کو اٹھتے ہوئے دیکھ سکتی تھی. اسموک آف فائرز، آگ کے دھوئیں کو اٹھتے ہوئے دیکھ سکتی تھی. سارے دوبارہ باہر بھاگ گئے. دو گورے آدمی ان کے ساتھ تھے، اور چند ہی منٹس میں مارگریٹ تمام زرعی زمینوں کے گرد سے آگ کے دھوئیں کو اٹھتے ہوئے دیکھ سکتی تھی. اب وہی ہے کہ آگ ظاہر لگائی گئی، زمینوں کے ارد گرد آگ کا دھواں پیدا کیا گیا، تو مارگریٹ دیکھ سکتی تھی تمام زرعی زمینوں کے گرد سے آگ کے دھوئیں کو اٹھتے ہوئے دیکھ سکتی تھی. اچھا، اب نیکسٹ لائنز میں ہے کہ آگ کن کن چیزوں سے لگائی گئی تھی. کہتے پائلز آف ووڈ اینڈ گراس ہیڈ بین پریپیئرڈ دیئر. پائلز ڈھیر، پائلز جو ڈھیر ہیں، انبار ہیں، ہیپ، بنڈل، میس، کلیکشن. پائلز آف ووڈ اینڈ گراس، لکڑی اور گھاس کے ڈھیر. ہیڈ بین پریپیئرڈ دیئر، وہاں پر تیار کیے گئے تھے. وہاں پر لکڑی اور گھاس کے ڈھیر تیار کیے گئے تھے، یعنی آگ لگانے کے لیے وہاں پہ لکڑی اور گھاس کے ڈھیر تیار کیے گئے تھے، ان کو آگ لگائی گئی تھی. پائلز آف ووڈ اینڈ گراس ہیڈ بین پریپیئرڈ دیئر، لکڑی اور گھاس کے ڈھیر وہاں پر تیار کیے گئے تھے. دیر ور 7 پیچز آف بیئرڈ سوائل. دیر ور 7 پیچز، وہاں پہ 7 پیچز، 7 ٹکڑے تھے، 7 قطعات تھے. پیچز تھے، ٹکڑے تھے، ٹریکٹ تھے، لینڈ تھی، یا جو ہے وہ فارم سٹیڈ تھے، سٹیڈنگ تھی، پلانٹیشن تھی. 7 پیچز، 7 ٹکڑے تھے. آف بیئرڈ سوائل، بیئرڈ سوائل صاف زمین کے، بیئرڈ سوائل کے صاف زمین کے. وہاں پہ صاف زمین کے، سوائل جو ہے وہ زمین، لینڈ، بیئرڈ سوائل کے صاف زمین کے 7 ٹکڑے تھے. یلو کلر اینڈ پنک، زرد اور گلابی رنگ کے تھے. یلو کلر اینڈ پنک، زرد اور گلابی رنگ کے تھے. ویئر نیو میلیز، جہاں پر نیو میلی، نیو میلیز مکئی کی کونپلیں، نئی مکئی، یعنی مکئی کی چھوٹی چھوٹی مکئی ہے تو نئی مکئی، نئی مکئی سے مراد مکئی کی کونپلیں کہہ سکتے ہیں. میز، میلیز، میز، ملٹ، کارن. نیو میلیز مکئی کی کونپلیں.
वर जस्ट शोइंग, अभी निकल रही थी, अभी शो हो रही थी, निकल जो नई मकई निकल रही थी, मकई की कोंपलें अभी जो है वो निकल रही थी। मेकिंग अ फिल्म, अपने ऊपर एक फिल्म, एक तह बना रही थी, लेयर बनाते हुए, ऑफ ब्राइट ग्रीन, तेज सब्ज रंग की, ब्राइट ग्रीन तेज सब्ज रंग की, एंड अराउंड ईच, और हर एक के गिर्द, ड्रिफ्टेड अप, उठ रहे थे, ड्रिफ्टेड अप राइजिंग अप, फ्लाई, फ्लोट, राइजिंग अप उठ रहे थे, थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं के घने बादल, धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे। अच्छा, अब इन लाइंस में बात ये हो रही है कि तमाम कहते हैं जरी जमीनों के गिर्द से आग के धुआं उठ रहा था और वहां पे लकड़ी घास के ढेर तैयार किए गए थे। तो जो जमीन थी जिसके गिर्द वो धुआं लगाया गया था या आग लगाई गई थी, वो किस किस्म की थी, इन लाइंस में वो बताया जा रहा है। कहते हैं साफ जमीन के 60 टुकड़े थे। अच्छा, साफ जमीन से मुराद यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है कि आपने क्लियरिंग इन द स्काई एक चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर था कि बुलंदी पर साफ जमीन का टुकड़ा। तो साफ से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल खाली जिसमें कुछ ना उगाया गया हो, बल्कि साफ जमीन से मुराद जो है वो हम लेते हैं कि जो प्लांटेशन के लिए अच्छी जमीन हो, जहाँ पे कुछ प्लांट किया गया हो, जहाँ पे कुछ जो है वो उगाया गया है, और वहाँ पर कोई जंगली घास वगैरह या इस किस्म की कोई खुदरो घास, कोई वीड्स वगैरह, कोई हब्स वगैरह कोई ना हो, तो साफ जमीन। तो साफ जमीन प्लांटेशन वाली जमीन। साफ जमीन के 7 टुकड़े थे। अच्छा, 7 टुकड़ों से फिर क्या मुराद? साफ जमीन है तो कोई लंबी चौड़ी भी तो हो सकती है। 7 टुकड़ों से मुराद ये है कि वो जो साफ जमीन थी वो कोई एक ही जगह पे, वो कोई 100, 150, 200 या 500 एकड़ का इकट्ठा एक टुकड़ा नहीं है। एक जगह पे अगर फर्ज करें टोटल जमीन फॉर एग्जांपल कि अगर 70 एकड़ है तो 10 एकड़ एक जगह पे है, और 10 थोड़े फासले पर फिर 10 एकड़ है, थोड़े फासले पर 10 एकड़ है, और ऐसे 7 टुकड़ों में जमीन है। उनके दरमियान में कोई दोबारा कोई खंडर वगैरह या कोई ऐसे ही जो है वीड्स वगैरह आ जाती हैं। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, साफ जमीन के 7 टुकड़े थे। साफ जमीन के 7 टुकड़े थे, यानी काश्त की हुई जमीन है वो 7 टुकड़ों में, 7 पैचेस में तकसीम थी। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, साफ जमीन के 7 टुकड़े थे। येलो कलर एंड पिंक, वो जर्द और गुलाबी रंग के थे। अच्छा, अब जर्द और गुलाबी मिट्टी जो है, जो जमीन है, उसका एक कलर होता है। अच्छा, वो अगर इकट्ठा होता, एक ही टुकड़ा होता, 70 एकड़ इकट्ठी होती, तो वो शायद रेतली ज़मीन जैसे होती है, कोई दूसरी जो है वो चिकनी होती है, तो डिफरेंट टाइप की होती है। तो अगर वो एक ही इकट्ठी होती, एक ही टुकड़ा होता, तो एक ही रंग का होता। रंग भी डिफरेंट होता है, जो ज़्यादा जरखेज़ होती है गुलाबी रंग की होती है, जो कम होती है तो वो कोई खाकी रंग की, कोई रेतले ऐसे चमकदार सी। तो यहाँ पे जो है वो 7 टुकड़ों में है, तो उसमें से जो है वो कुछ टुकड़े जो है वो गुलाबी रंग के थे, कुछ जो है जर्द रंग के थे, यानी 4 गुलाबी रंग के थे तो 3 जर्द रंग के थे। तो इस सेंस में एक कहा गया कि देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, साफ जमीन के 7 टुकड़े थे। येलो कलर एंड पिंक, वो जर्द और गुलाबी रंग के थे, यानी वो 7 टुकड़े जो है उनमें से कुछ का रंग जर्द था, कुछ का रंग गुलाबी था। अच्छा, अब उनके अगली लाइन में कि उनके अंदर क्या था, उगा हुआ क्या था। वेयर न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, कहते हैं उनके अंदर मकई की कोंपलें निकल रही थी, तेज सब्ज रंग की तह बनाते हुए, तेज सब्ज रंग की अपने ऊपर तह बनाते हुए मकई की कोंपलें निकल रही थी। मकई का घास या मकई वगैरह जो होती है वो सब्ज रंग की जाहिर है, तो वो तेज सब्ज रंग की तह बनाते हुए मकई की कोंपलें वहां पे, नई मकई जो है वहां पे निकल रही थी। और फिर है कि अब हर एक टुकड़ा के गिर्द क्या था कि हर एक टुकड़े के गिर्द से एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, हर एक टुकड़े के गिर्द से धुएं के घने बादल, गहरे बादल ऊपर उठ रहे थे। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि वहां पे जमीन कैसी थी और कैसी दिखाई दे रही थी, उसका रंग कैसा था, उसके अंदर क्या था और उसके इर्द गिर्द अब क्या हो रहा था। तो देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, वहां साफ जमीन के 7 टुकड़े थे। येलो कलर एंड पिंक, वो जर्द और गुलाबी रंग के थे। वेयर न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग, जहां मकई की कोंपलें निकल रही थी, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, तेज सब्ज रंग की तह बनाते हुए, जहां मकई की कोंपलें तेज सब्ज रंग की तह बनाते हुए निकल रही थी। अराउंड ही ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और हर एक टुकड़े के गिर्द से धुएं के घने बादल, गहरे बादल ऊपर उठ रहे थे। तो ये है जो मार्गरेट, पहली अगर लाइन को और करें तो मार्गरेट ये सारा कुछ देख रही है, उसने देखा है कि कुछ ही देर में मार्गरेट तमाम जरी जमीनों के गिर्द से धुआं उठते हुए देख सकती थी। लकड़ी और घास के ढेर वहां पर तैयार किए गए थे। साफ जमीन के 7 टुकड़े थे, जर्द रंग के थे, गुलाबी रंग के थे, और उनके अंदर जो है वो मकई की कोंपलें तेज सब्ज रंग की तह बनाते हुए भी निकल रही थी, और हर एक टुकड़े के गिर्द से धुएं के घने बादल
اوپر اٹھ رہے تھے, گہرے بادل اوپر اٹھ رہے تھے. نیکسٹ ہے کہ they were throwing wet leaves onto the fire snow. They were throwing wet leaves, وہ گیلے پتے پھینک رہے تھے, onto the fire snow, اب آگوں پہ, اب وہ آگ پہ گیلے پتے پھینک رہے تھے. آگ, ان لوگ جو تھے وہ اب آگ پر, جو آگ انہوں نے لگائی ہوئی تھی اس کے گرد گیلے پتے پھینک رہے تھے. to make it acrid and black, اس کو ایکریٹ, اس کو کڑوا, اور بلیک سیاہ بنانے کے لیے, کڑوا بنانے کے لیے, ایکریٹ بنانے کے لیے, شارپ بنانے کے لیے, سور, بٹر, ہارش بنانے کے لیے, سٹنگنگ بنانے کے لیے, اس کو کڑوا اور سیاہ بنانے کے لیے. وہ جو ہے وہ آگ کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے, اس کو کڑوا اور سیاہ بنا. they were throwing wet leaves onto the fire, اب وہ آگ پر گیلے پتے پھینک رہے تھے. to make it acrid and black, اس کو کڑوا اور سیاہ بنانے, اس کو کڑوا اور سیاہ بنانے کے لیے وہ آگ پر گیلے پتے پھینک رہے تھے. گیلے پتے پھینک رہے تو تاکہ وہ دھواں جو پیدا ہو وہ کڑوا بھی ہو اور جو ہے وہ زیادہ سیاہ رنگ کا ہو. اصل تو یہی ہے کہ وہ ٹڈیوں کو روکنا ہے, تو اسی مقصد کے لیے, کوئی صرف تپش سے نہیں روکنا کہ آگ لگی ہوئی ہے, بلکہ وہ بیسیکلی دھواں جو ہے وہ جتنا بٹر ہوگا اتنا جو ہے ان کے دور رہنے کے زیادہ چانسز ہیں. تو کہتے وہ آگ کو کڑوا اور سیاہ بنانے کے لیے اس کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے. مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز, مارگریٹ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی. مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز, مارگریٹ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی. نو دیر واز اے لانگ لو کلاؤڈ ایڈوانسنگ, اب وہاں پہ لانگ لمبا, لو کلاؤڈ کم اونچائی والا بادل, لو کم اونچائی والا, کلاؤڈ بادل, ایڈوانسنگ آگے بڑھ رہا تھا. اب وہاں پہ لمبا کم اونچائی والا بادل آگے بڑھ رہا تھا. رسٹ کلر سٹل, ابھی بھی بھورے رنگ کا تھا. رسٹ کلر سٹل, ابھی بھی بھورے رنگ کا تھا. سویلنگ فارورڈ اینڈ آؤٹ, سویلنگ پھیل رہا تھا. فارورڈ سویلنگ, اسپریڈنگ, ایکسپینڈنگ, آؤٹ اسپریڈنگ پھیل رہا تھا. آؤٹ, فارورڈ اینڈ آؤٹ, آگے اور باہر, ایز شروع, جب اس نے دیکھا تو آگے اور باہر کی طرف پھیل رہا تھا. مارگریٹ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی, اب وہاں پہ لمبا کم اونچائی والا بادل آگے بڑھ رہا تھا, ابھی بھی بھورے رنگ کا تھا اور آگے اور باہر کی طرف پھیل رہا تھا. جب اس نے دیکھا تو آگے اور باہر کی طرف پھیل رہا تھا. اچھا, یہ جو بادل ہے اس پہ تھوڑا نوٹ کریں, یہ گریجولی ایسے آنے لگا ہے کہ پہلی جو 3 لائنز تھیں, ہم نے پہلے چیپٹر جب شروع ہوا تو اس وقت تو ایک لکیر سی نظر آ رہی تھی, یعنی تھا یہ لائن آئی تھی کہ جو ہے وہ پہاڑ کی چٹانی سطحوں کے اوپر جو ہے وہ بھورے رنگ کی فضا کی ایک پٹی سی تھی, بھورے رنگ کی جو ہے وہ ہوا کی ایک پٹی سی, ایک دھار سی نظر آ رہی تھی. اچھا, وہ دھار اب بادل کی طرح نظر آ رہی ہے, یعنی اب وہ ہے اب بھی بھورا, اس لیے وہ ہے رسٹ کلر سٹل, ابھی بھی بھورے رنگ کا تھا, کیونکہ وہ پہلی لائن میں بتا چکے ہیں بھورے رنگ کی پٹی نظر آ رہی تھی, دھار نظر آ رہی تھی. اب وہ دھار نہیں نظر آ رہی, اب وہ بادل نظر آ رہا ہے, آگے کی طرف نیچے کی طرف پھیلتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, ابھی بھی بھورے رنگ کا ہے. تو ابھی یہ بادل کی طرح ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے جب آئے گا تو بارش کی طرح انہوں نے برسنا ہے ٹڈیوں نے. تو یہ ہے کہ وہ بڑا اس میں گریجولی وہ ساری اس کی پکچر جو ہے وہ بیان کی ہے کہ پہلے پٹی کی طرح, پھر بادل کی طرح, پھر بارش کی طرح ٹڈیاں برسنا شروع ہو جائیں گی. تو یہی ہے اب یہاں کہ مارگریٹ نے پہاڑیوں کی طرف دیکھا, وہ پہلے بھی پہاڑ کی طرف ہی دیکھا تھا لوگوں نے جب وہ لکیر نظر آ رہی تھی. تو مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز, مارگریٹ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی. نو دیر واز اے لانگ لو کلاؤڈ ایڈوانسنگ, اب وہاں پہ لمبا کم اونچائی والا بادل آگے بڑھ رہا تھا. رسٹ کلر سٹل, ابھی بھی بھورے رنگ کا تھا. سویلنگ فارورڈ اینڈ آؤٹ ایز شی لک, جب اس نے دیکھا تو آگے اور باہر کی طرف پھیل رہا تھا. تو بالکل ٹڈیاں, بیسیکلی تو ٹڈیاں ہی ہیں نا, تو اب جو آ رہی ہیں وہ بالکل بادل کی طرح لگ رہی ہیں, جیسے بادل آگے بھی بڑھ رہا ہو, باہر کو پھیل بھی رہا ہو اور نیچا بھی ہوتا آ رہا ہو, کیونکہ وہ ٹڈیاں اترنے لگی ہیں. تو یہ بات آ گئی. اب دا ٹیلی فون واز رنگنگ, ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی. دا ٹیلی فون واز رنگنگ, ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی. نیبرز کوئک دیر کم دا لکڑس. اچھا, ابھی ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی, نیبرز پڑوسیوں, کوئک جلدی کرو, دیر کم دا لکڑس, یہاں پر ٹڈیاں آ گئی ہیں. یعنی اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پچھلے یہ جو گاؤں ہے یہ آگے ہے, اس سے پیچھے بھی کئی گاؤں ہونے ہیں, اور ٹڈیاں تو بہت پیچھے سے جو ہے وہ آ رہی ہیں, اور نظر ان کو بھی آ رہی ہیں, اور بھی کئی گاؤں میں نظر آ رہی ہوں گی. اور پچھلے چند ایک گاؤں میں شاید کسی گاؤں میں وہ بیٹھ بھی چکی ہیں, کسی فارم پہ بیٹھ بھی چکی ہیں, نقصان بھی کر چکی ہیں. تو یہ پڑوسی جو ہیں, جو ہمسائے ہیں, وہ کالز کر کے بتا رہے ہیں, وہ بھی شاید کہ جن کے فارمز پر وہ ٹڈیاں بیٹھ چکی ہیں, اور وہ بھی بتا رہے ہیں جن کے فارمز پہ بھی نہیں بیٹھی, تاکہ اگلے کا کوئی بھلا ہو جائے,
اگرچہ وہ آگے بات آئے گی کہ جو پیچھے والے ہیں وہ یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہمارے فارم پہ بیٹھیں اور آگے نہ جائیں، چاہیں گے یہی کہ چلو آگے چلے جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن پھر بھی وارن کرنا، ایک دوسرے کو آگاہ کرنا جو ہے وہ بھلائی والا کام ہے، دوسرے کا بھلا سوچیں تو اپنا بھلا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آئیں گی کہ ٹیلی فون کی ٹیلی فون واز رنگنگ، ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، نیبرز پڑوسیوں، کوئک کوئک جلدی کرو، دیر کم دا لکڑس، یہاں ٹڈیاں آ گئی ہیں۔ یعنی یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فون کر کے، یہ ایسے کوٹیشن مارکس میں بھی ہو سکتا تھا کہ ٹیلی فون واز رنگنگ، ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، اور گھنٹی جب بج رہی تھی تو بیسیکلی کیا میسج دینا تھا گھنٹی بجا کے یا ٹیلی فون کر کے، کہ یہ کہنا تھا کہ نیبرز، ہم پڑوسیوں، ہمسایوں جلدی کرو، کوئک کوئک جلدی کرو، دیر کم دا لکڑس، یہاں ٹڈیاں آ گئی ہیں۔ اولڈ سمتھ had his crop eaten to the ground، جو بوڑھا سمتھ ہے، had his crop، اس کی جو کراپ ہے، اس کی جو فصل ہے، eaten to the ground، خاک میں مل گئی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے، خاک میں مل گئی ہے، زمین بوس ہو چکی، ٹڈیاں اس کا مطلب کہ کھا گئی ہیں۔ اولڈ سمتھ had his crop eaten to the ground، بوڑھے سمتھ کی فصل جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے۔ کوئک جلدی کرو، گیٹ یور فائر سٹارٹڈ، اپنی آگیں جلا لو، کوئک جلدی کرو، گیٹ یور فائر سٹارٹڈ، اپنی آگیں جلا لو۔ تو یہ وہ ہمسائے فون کر کر کے جو ہے وہ ان کو کہہ رہے تھے، ان کو انفارم کر رہے تھے۔ تو مقصد صرف یہی ہے کہ وہ ایک بھلا کر رہے ہیں دوسروں کا، اور یہی آئے گا، کمنٹس بھی آئیں گے تھوڑے سے رائٹر کے، کہتے ہیں کہ فار آف کورس، جب یقیناً، وائل ایوری فارمر ہوپ، ہر کسان کی امید تھی مطلب اس کی ڈیزائر تھی، اس کی خواہش تھی، the locusts would overlook his farm، کہ ٹڈیاں اس کے کھیت کو تو نظر انداز کر دیں گی، overlook his farm، اس کے کھیت کو اوور لک کریں گی، اس کے کھیت کو اگنور کریں گی، ڈس ریگارڈ کریں گی، omit کریں گی، نیگلیکٹ کریں گی، اس کے کھیت کو نظر انداز کر دیں گی، اینڈ گو ٹو دا نیکسٹ، اگلے پر جائیں گی، اگلے پر جائیں، اس کے کھیت کو نظر انداز کر کے اگلے پر جائیں گی۔ تو اٹ واز اونلی فیئر ٹو وارن ایچ ادر، یہی ایمانداری والا کام تھا، اٹ واز اونلی فیئر، یہی ایمانداری والی بات تھی، ٹو وارن ایچ ادر، کہ ایک دوسرے کو خبردار کر دیں۔ ون مسٹ پلے فیئر، ہر کسی کو فیئر پلے کرنا چاہیے، ہر کسی کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اسٹوڈینٹس آج تک کا یہیں تک ہوگا، ہم نے یہیں تک پڑھنا ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آگے، تھرڈ لیکچر ہوگا اس چیپٹر پہ۔ اچھا، تھوڑا سا چند میسیجز مجھے آئے تھے کہ جو چیپٹر نمبر 8 اور 9 ہے اس کے لیکچرز نہیں ڈلیور کیے گئے۔ تو ایسا ہے کہ میں نے لیکچرز ڈلیور کر کے وہ فارورڈ کیے تھے، شاید ان کو اب جو ہے وہ گروپ میں شیئر نہیں کیا گیا، تو اس کو میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں، وہ آپ کو شیئر کر دیے جائیں گے، وہ لیکچرز آپ کو مل جائیں گے چیپٹر نمبر 8 اور 9 کے۔ تو اس میں جو ہے وہ ابھی 10 اس لیے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، اس کو 10 جیسے ہی جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو 8 اور 9 کے جو لیکچرز ہیں وہ گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے، تو اس میں وہ کوئی پرابلم نہیں، انشاءاللہ وہ دوبارہ اس کو شیئر کر لیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی۔